ریاست کرناٹک گلبرگہ شریف کو صوفی سنتوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت خواجہ جنیدی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے 12ویں پشت کے پوترے حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی شیخ روضہ شیخ دکن کے نام سے مشہور ہے۔ اس موقع پر شیخ روضہ مسجد کے خطیب و امام حافظ فخر الدین نے ای ٹی وی بھارت کو بتاتے ہوئے کہا، حضرت شیخ محمد سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ بہمنی دور کے بزرگ ہیں۔ بہمنی دور کے 5 سلطانوں کی تاج پوشی آپ کے دست مبارک سے عمل میں آئی ہے۔ بہمنی سلطنت کے بانی علاؤالدین حسن بہمنی حضرت کا خاص مرید تھا۔ حضرت کی دعاؤں کے نتیجے بہمنی سلطنت ملک بھر میں حکومت کی ہے۔ ریاست کرناٹک کا شہر گلبرگہ شریف میں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے 12ویں پشت کے پوترے حضرت قطب الاقطاب غوث الاسلام شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ کا آستانہ شیخ روضے کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کو پورے ملک میں شیخ دکن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کے یہاں سارے بزرگان دین جو آپ کے عہد کے تھے آپ سے استفادہ کے لیے آئے، علماء آپ سے استفادہ کے لیے آئے، اور وقت کے بادشاہ سلاطین وقت بھی آپ سے استفادہ کے لیے آئے۔ اسی لحاظ سے آپ کو پورے دکن کے شیخ سے یعنی شیخ دکن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ آستانہ گزشتہ 7 صدیوں سے مرجع خلائق ہے۔ آپ بہمنی دور کے بزرگ ہیں۔ بہمنی سلاطین سلطان علاؤالدین گنگو بہمنی، محمد شاہ بہمنی، مجاہد شاہ بہمنی اور محمود شاہ بہمنی، یہ 5 سلطانوں کی سلاطین کی تاج پوشی آپ کے دست مبارک سے عمل میں آئی۔ آپ کی جو قدیم بارگاہ ہے گنبد مبارک کو حضرت شیخ سراج الدین جنیدی شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کی گنبد مبارک کو، حضرت شیخ اویس قنمیر جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی گنبد مبارک کو اور عظیم الشان باب الداخلے کو یوسف عادل شاہ نے تعمیر کیا۔ اور یہ بہمنی جو سلطنت قائم ہوئی، یہ سلطنت بھی حضرت شیخ دکن شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے، ان کی روحانی تصرف سے قائم ہوئی۔ علاؤالدین حسن گنگو بہمنی، محمود شاہ بہمنی، مجاہد شاہ بہمنی، داؤد شاہ بہمنی یہ حضرت کے مریدین تھے۔ خاص طور پر علاؤالدین حسن گنگو بہمنی جو بہمنی سلطنت کا فاؤنڈر ہے، بانی ہے، وہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کا مرید خاص تھا۔ آپ اپنے دور میں بہمنی سلاطین کے ذریعے سے رفاہ عامہ کے اور خدمت خاص کے بڑے کام کروائے، جیسے مختلف شہروں میں لنگر خانوں کا قیام، مدرسوں کا قیام، مساجد کی تعمیر، خانقاہوں کا قیام، اور مختلف علاقوں میں اپنے دور کے اولیاء کو بھیج کر آپ نے جگہ جگہ دینی تعلیم کا، خانقاہی نظام کا اور رشد و ہدایت کے کام کا انتظام آپ نے فرمایا۔ آپ تقریباً 111 سال کی عمر شریف میں 781 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال سے قبل بھی بہت سارے اولیاء کرام آئے، اور آپ کی وصال کے بعد بھی آپ کے آستانے پر بہت سے اولیاء کرام آئے۔ سلطنت عادل شاہیہ کے فاؤنڈر سلطان یوسف عادل شاہ کو بھی حضرت کے پوترے شیخ محمد اویس قنمیر جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے سلطنت حاصل ہوئی۔ گنبد مبارک پر اس نے حضرت شیخ دکن کو خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہوئے ایک شعر بھی لکھا۔ وہ شعر یہ تھا، مرجع اہل اسلام صاحب نگین و تاج، مرجع اہل اسلام صاحب نگین و تاج، خطب دورہ ابن محمد سراج۔ یہ شعر معنوی لحاظ سے بھی بہت معنی خیز ہے۔ پورے شعر سے حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کا سال ولادت 670 ہجری برآمد ہوتا ہے، اور لفظ قطب سے 111 سن شریف برآمد ہوتی ہے۔ دورہ ابن محمد سراج سے 781 ہجری سال وفات برآمد ہوتا ہے۔ آپ کا عرس شریف 15، 16، 17 شوال المکرم کو ہر سال نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ ملک بھر سے زائرین آتے ہیں۔ یہ آستانہ موجودہ دور میں بھی اور سابقہ دور میں بھی خانقاہی خدمات کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے، رفاہ عامہ کے حوالے سے، سماجی خدمات کے حوالے سے پورے ملک میں ممتاز مقام رکھتا ہے۔ آج بھی یہاں اس آستانے کے تحت سال بھر لنگر خانے کا نظام جاری ہے، اور سال میں ایک مرتبہ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اسی کے تحت بارگاہ کے تحت مدرسے کا بھی نظم و ضبط چل رہا ہے، اور کئی جگہ مدارس قائم ہیں۔ بارگاہ کے تحت ملک بھر میں خانقاہ جنیدیہ قائم ہیں۔ اس طرح لڑکیوں کو تعلیم دینے کے لیے مدرسۃ البنات کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے اور خدمات خانقاہ کے ذریعے سے، بارگاہ شیخ دکن کے ذریعے سے انجام پا رہے ہیں۔ اس آستانے سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی جو ہے نا فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ ممتاز خانقاہ ہے پوری ہندوستان کی جنیدی صوفیاء کے حوالے سے۔ آپ کی بارگاہ قومی یکجہتی کی مثال ہے۔ آپ کی بارگاہ سے فقیر سے لے کر بڑے بڑے سلطانوں نے فیض پائی ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے گلبرگہ سے عبدالرشید اکی کی رپورٹ۔